السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں کیو ایس کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جناب خرم چغتائی صاحب۔ دو ایشوز بہت چل رہے ہیں، لیگل ایشوز ہیں۔ ایک ہے توشہ خانہ کا ایشو، اور ایک جو ہے وہ ہے جو ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کے حوالے سے جو فیول ہے اس پہ بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو سادگی کا درس دیتے تھے اپنے دورے کے دوران تقریباً 1 ارب روپے سے زائد کا پٹرول جو ہے اس ہاڑ کے چلے گئے۔ تو اس پہ یہ قانونی صورتحال کیا بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، سیاست تو اپنی جگہ ہے، سیاست میں ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی رہتی ہے، لگتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے عمران خان جو ہے بطور پرائم منسٹر کیا ان کو صحیح لیگل ایڈوائس دی جاتی رہی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں، اور میرے ساتھ ہیں خرم چغتائی صاحب۔ خرم چغتائی صاحب جو ہیں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور ہمارے دوست ہیں۔ خرم صاحب، یہ جو توشہ خانہ کے گفٹس کے حوالے سے چل رہی ہے کنٹروورسی کہ وہ 112 یا 20 جتنے بھی گفٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انہوں نے نہ صرف کہ لے لیے بلکہ وہ بیچ بھی دیے۔ تو اس پہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے کہ کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ گفٹ اگر نہیں لے سکتا، جیسا کہ پرائم منسٹر کا میرا تحفہ میری مرضی، میں بیچوں یا اپنے پاس رکھوں، جب ایک چیز میری ملکیت ہے تو میں اس کو بیچ کیوں نہیں سکتا؟ قانون کیا کہتا ہے؟ شکریہ قیوم صاحب، ایک تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے 6 ماہ پہلے بھی اس پہ بڑی ڈیٹیل میں، جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ جسٹس قاسم خان کی ایک ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کہ اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ یہ جو نیلامی ہوتی ہے اس میں آپ جو بھی ریزرو پرائس ہوتی ہے، اسسڈ پرائس ہے، وہ ایگزیکٹ پے ہوتی ہے، اس سے اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہ جو کانسیپٹ ہے جو اسٹیٹ ہیڈز ریٹین کر سکتے ہیں، یہ ریٹینشن کا کانسیپٹ ہے اس پریویلیج کے تحت جو ایک استحقاق ہے پرائم منسٹر کا، ہیڈ آف اسٹیٹ کا، اس کو ایک بطور سربراہ مملکت کوئی دوسرے ملک کا سربراہ یا دوسرے ملک کی حکومت کوئی تحفہ دیتی ہے، that is an exchange of gift between two states۔ اچھا، یہ ریسیپروکل ہوتا ہے، پاکستان کی اسٹیٹ بھی گفٹ دیتی ہے، تو یہ اس جورسپروڈنس کی وجہ سے اور جو ٹرمز یوز ہوئی ہیں وہ ہے may be retained by paying۔ اگر 30,000 سے اوپر کا کوئی تحفہ ہے تو وہ ریٹین کیا جا سکتا ہے بائی دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، پرائم منسٹر اور دا پریزیڈنٹ اور اینی ادر پرسن آف دیٹ نیچر۔ تو وہ ریٹینشن کا کانسیپٹ ہے، اس میں اونرشپ جو ہے نا میری رائے میں، کیونکہ یہ ایک پریویلیج کے تحت آپ کو وہ تحفہ ملا ہے ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ، آپ اسے ریٹین کر سکتے ہیں، آپ اسے ڈسپوز آف نہیں کر سکتے، آپ اسے سیل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس کو سیل کرنا ہے تو دیر آر ڈفرنٹ ایشوز جو کہ جس پہ پاکستان کے لا کے مطابق، اور پھر دیکھتے ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں اگر کوئی لٹیگیشن میں جاتے ہیں، کیونکہ آلریڈی 2 وزرائے اعظم کے خلاف ایک ریفرنس چل رہا ہے، ایک صدر پاکستان کے خلاف چل رہا ہے کہ انہوں نے ویلیویشن کس طرح ڈٹرمن کی اور انہوں نے ریٹین کر لی، بی ایم ڈبلیو گاڑی تھی یا کوئی مرسڈیز کی گاڑی تھی۔ اچھا، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے ریٹین کی ہیں گفٹس، اس کی ایویلیویشن کے اوپر جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ نہ صرف انہوں نے جو بھی ایویلیویشن کی اس کی گفٹ کی، اس کے بعد وہ بیچ دیے مارکیٹ کے اندر۔ فرق یہ ہے ان دونوں میں۔ جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو گفٹس کی نیچر دیکھیں نا آپ، رولیکس گھڑی جو ہے یا کوئی بھی ایسی ویلیویبل گفٹ جو ہے جو کہ گولڈ میں جو کنورٹیبل ٹو کرنسی ہے، جو جس کی ایسی ویلیو ہے جو جس پہ کوئی بہت کم ہوگا کہ ڈسپیوٹ ہوگا کہ سونے کی پرائس کیا ہے، سونے کی جو قیمت ہوتی ہے 10 گرام سونے کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہے، رولیکس گھڑی کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہے، ایسے تحائف جن کی بڑی obvious سی پرائس ہے اور وہ اسٹیٹ گفٹ ہے،
تو میری نظر میں یہ پرویلیج ہے جو کہ ایک پرائم منسٹر یا ہیڈ آف اسٹیٹ انجوائے کرتا ہے. A privilege cannot be transferred. privilege قابل فروخت نہیں ہوتا جی, قابل فروخت نہیں ہوتا, اور اگر کر دیا جائے تو پھر یہ کیا کوئی جرم ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جسٹس قاسم خان صاحب نے, اور جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں آفس میمورنڈمز ہیں کیبنٹ ڈویژن کے, اور ایک ڈپٹی سیکرٹری جو ہے وہ ٹریجری وہ اس کو ڈیل کرتا ہے توشہ خانہ کو, اور اس میں ڈفرنٹ ہے. تو ایک کچھ ابھی لا ڈیولپ نہیں ہوا پاکستان میں میری ناقص رائے کے مطابق. جس طرح انڈیا میں ایک باقاعدہ لیجسلیٹو انسٹرومنٹ ہے, دیر از اے لا, بنگلہ دیش میں بھی قانون ہے. تو ہم ایک ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر پہ یا ایڈمنسٹریٹو انسٹرومنٹس پہ یہ پورا نظام ہے توشہ خانہ کا جو چل رہا ہے, اس کے لیے قانون سازی بہت ضروری ہے. اب اس کے اوپر جو کلپیبلٹی ہے, کرمنل اوفینس کیا ہوگا, کیا اس کو کرمنل اوفینس ہونا چاہیے, ویلویشن کا ہے, کیا یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے, یہ تو جیسے پہلے بھی ایک ٹرائل چل رہا ہے. لیکن اس کے بارے میں میں نے کافی دیکھا, جیسے راجہ ہری سنگھ جو تھے کشمیر کے جو راجہ تھے, ان کے بیٹے کرن سنگھ والا کیس کافی مشہور ہے, سپریم کورٹ آف انڈیا تک گیا, 1949 سے 85 تک وہ لیٹیگیشن چلتی رہی. وہ کہتے رہے کہ جی توشہ خانہ میں جو گفٹ پڑے ہیں, تحفے پڑے ہیں, یہ میری اونرشپ ہے. لیکن اس کے اوپر صاف اسی میمورنڈم میں لکھا ہے کہ ایسا تحفہ جس کی ایک انٹرنسک ویلیو ہوگی, ہیریٹیج ویلیو ہوگی, وہ نمائش کے لیے رکھے جائیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف ایسے ہیں تحائف جو کہ انٹرنسک ویلیو تھی ان کی, وہ بھی ریٹین کر لیے ہیں. کارپیٹس ہیں, گفٹس ہیں جو کہ نمائش کے لیے رکھے جا سکتے تھے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرف سے آئے ہوئے, یا واس تھے, پینٹنگز ہیں, ٹھیک ہے. اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ وہ شاید ریٹرن کرنے پڑے ہیں وزیر اعظم صاحب کو. اور جو انہوں نے سیل کیا ہے تو اس کی پرائس انہوں نے پے کیا 20%, جبکہ اس کی obvious ویلیو ہے وداؤٹ ڈٹرمینیشن کہ اس کی پرائس جو ہے اگر 100 روپے ہے تو انہوں نے 20 روپے دے کے مارکیٹ میں 100 سے زیادہ یا 100 کے قریب انہوں نے, بلکہ شاید زیادہ انہوں نے, کیونکہ اس کی ایک پریویلیج ویلیو بھی معاملہ ہے نا کہ 8.5 کروڑ روپے کی گھڑی تھی, اس کو انہوں نے 1.5 کروڑ میں لیا اور 14 کروڑ کے اندر بیچا. یہ اس قسم کی چیز آ رہی ہے نا. تو مطلب یہی بات ہے, اس کی جو اسٹیٹ ہیڈ کی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اوفینس نہیں ہے, یہ کوئی کرمنل اوفینس بنتا نہیں ہے. یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ یہ ڈٹرمن کیسے ہوگا کہ اس کی کلپیبلٹی کیا ہے, کیا یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, یہ کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے. لیکن کلپیبلٹی مجھے نظر آتی ہے, پرائما فیشی اس میں کلپیبلٹی کا کانسیپٹ موجود ہے. کلپیبلٹی کو آپ کیا کہیں گے عام فہم میں؟ میں تو کہ آپ کو جو تحفہ ملا تھا بطور ایک سربراہ مملکت ملا تھا, اس کا ایک پریویلیج تھا, اس کی ایک ریسپیکٹ تھی, اس کی ڈگنیٹی تھی. آپ نے اس ڈگنیٹی کو بھی انکیش کیا ہے بس ڈسپوزنگ اٹ آف اسٹیٹ گفٹ. اور یہ ریٹینشن کا کانسیپٹ ہے, یہ ریٹین کیا جا سکتا ہے, اس کو ڈسپوز آف نہیں کیا جا سکتا. تو اگر ڈسپوز آف کر دیا تو اس کی پینلٹی کیا ہے؟ قانون خاموش ہے. اب اس کے اوپر کس طرح سے, میں نے یہ کہا نا, یہ تو عدالتیں متعین کریں گی کہ کیا یہ اونرشپ تھی یا صرف ریٹینشن تھی پریویلیج کی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آج کوئی نیا قانون بنتا ہے تو اس قانون کے تحت تو وہ پھر اس کی زد میں تو نہیں آئیں گے, وہ اس کی زد میں نہیں آئیں گے. لیکن ابھی بھی جو کانسیپٹ ہے, پرنسپل جو ہے, اس کی بنیاد پہ میری اگر میں جیسے ہم پچھلے 3.5 سال سے بہت دفعہ ہم نے آپ کے پروگرام میں ایک بات کی کہ پرائم منسٹر کو پراپر لیگل ایڈوائس نہیں ملتی کچھ بھی کرتے ہوئے. ہر بڑے مسئلے پہ ایشو جو ہے وہ کورٹس میں جاتا رہا ہے. اور اس میں شاید میں پھر وہی کہوں گا کہ پرائم منسٹر کو جو ایڈوائس کرنے والے ہیں لوگ, جو بتاتے ہیں کہ یہ قانوناً یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, وہ آپ کو بھی معلوم ہے مرزا شہزاد اکبر صاحب کی تو ڈیفینیشن تھی کرپشن کی اور کرپٹ پریکٹسز کی, وہی مختلف تھی.
تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو میں نے ٹویٹ بھی کی تھی, پرائم منسٹر صاحب کو فوراً مرزا شہزاد اکبر صاحب کو اپنا وکیل کرنا چاہیے اور ان سے اوپینین لینی چاہیے, تو وہ بتائیں گے نا یہ کرپشن ہے یا نہیں ہے. ان سے زیادہ بہتر تو کرپشن کو کوئی نہیں سمجھتا. چلیں مطلب اگر کرپشن ہوتی تو آپ بڑے واضح طور پہ کہتے کہ فلاں قانون کے نیچے جو ہے نا یہ کرپشن میں آتا ہے, تو یہ کیا اختیارات سے اختیارات کا ناجائز استعمال ہے؟ اسی میں آ رہا تھا کہ دس از نیب کا کیس بن سکتا ہے مس یوز آف اتھارٹی. سیکشن 9 نیب آرڈیننس, بریچ آف ٹرسٹ بھی ہے یہ. اچھا تو اچھا اب آپ آ جائیں, جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر جو استعمال کیا ہے, اس ہیلی کاپٹر کے استعمال میں جو پیٹرول کی مد میں یا اس کی مینٹیننس کے اوپر جو اخراجات آئے ہیں, کیا وہ پرائم منسٹر کا پریولیج تھا؟ دیکھیں ایک قانون ہے پرائم منسٹر پریولیجز سیلریز اینڈ پرکس ایکٹ ہے 1975 کا, اس کے مطابق ایک حد متعین ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس کیا کیا پریولیجز اور کیا کیا پرکس اویلیبل ہیں, اور اس میں ٹرانسپورٹیشن کا بھی ہے. اور اگر آپ اس قانون کی روح کو پڑھیں گے یا اس کی انٹینشن آف لیجسلیچر جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس لامحدود اویلیبلٹی آف فنڈز نہیں ہے, کہ پرائم منسٹر کے پاس کا استحقاق جو ہے اسٹیٹ ایکسچیکر کو استعمال کرنے کا وہ لامحدود نہیں ہے. تو اگر وہ پرائم منسٹر کے پاس وہ پرائم منسٹر ہاؤس موجود ہے, تو پرائم منسٹر اگر چاہتے ہیں کہ جی وہ اپنے کسی اسٹیٹ افیئرز آف اسٹیٹ کو یا سرکاری امور کو سر انجام دیتے ہوئے ان کے پاس سرکاری جہاز بھی اویلیبل ہے, ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی اویلیبل ہے, اور ان کے پاس ایک پورا فلیٹ ہے جو کہ ان کے زیر استعمال ہے, لیکن وہ سرکاری امور کے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو جو پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر آپ نہیں رہ رہے اور آپ اپنی ذاتی رہائش گاہ میں رہ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں نے اس لیے کہ میں نے اس کو کیمپ آفس نے ڈکلیئر کیا, اور میں نے ادروائز میں کروڑوں روپے بنا سکتا تھا اس پہ, میں نے نہیں بنائے. اگر وہ آپ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ اس کو کیمپ آفس ڈکلیئر کیا ہوتا تو شاید یہ ہیلی کاپٹر کا استعمال فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس, گورنمنٹ پلیس, گورنمنٹ بلڈنگ, یہ پھر وہی بات ہے کہ ان کو جس نے ایڈوائز کیا ہے شاید انہوں نے پوچھا بھی ہو کیبنٹ ڈویژن سے کیا میں روزانہ کی بنیاد پر یہ ہیلی کاپٹر یوز کر سکتا ہوں. یہ ڈومیسٹک ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوا ہے, سرکاری جو امور ہے اس کی سر انجام دہی کے لیے نہیں استعمال ہوا. اس کو بہت یہ ایک بڑی تھن لائن ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے انڈر 1975 ایکٹ جو ہے. اگین پرائم منسٹر کو چاہیے کہ جن لوگوں کے اوپر وہ 3.5 سال ریلائی کرتے رہے ہیں اپنے لیگل قانونی معاملات کو سر انجام دیتے ہوئے, میری رائے میں یہ پرائم آفس ہے, یہ بھی ایک گرے ایریا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے, میری رائے میں ہے. یہ بھی ایک اور نیب کا کیس ہے. آپ بار بار, اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نیب کی بات کر رہے ہیں بار بار آپ, کہ میں یہ کہوں کہ ایک نیب, میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے بھی جو سربراہ مملکت جو ہیں جن کو ان کے اختیارات کی بنیاد پر آپ نے دیکھے راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف آپ نے آرڈیننس کے اندر انہوں نے وہ کر تو دیا کہ جناب جو آرڈیننس جو ہے ایک اس نے اپنی آفیشل کیپیسٹی کے اندر جو اقدامات کیے ہیں یا باڈی نے یا ادارے نے ایکٹ نہیں ہو گیا, وہ تو اس کے پریویو میں نہیں آتے. نیب آرڈیننس کے اندر جو امینڈمنٹ کروائی تھی آرڈیننس کے ذریعے سے, جس کو پھر وہ ہے منظور کیا. آپ کے پاس ڈیسیژن ہے کیبنٹ کا اپروول کا کہ جی پرائم منسٹر یہ گفٹس ریٹین کر کے ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی ڈیسیژن ہے کیبنٹ کا جس میں انہوں نے اپروول دیا ہو کہ پرائم منسٹر ریگولر بیسس پہ ایک اسٹیٹ وہیکل جو ہے ہیلی کاپٹر وہ یوز کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا یہ بجٹ ہوگا, یہ اس کا اینوئل ایکسپینڈیچر ہوگا, یہ, اور وہ ظاہری بات ہے اس کو وہ جو آپ کی جو پبلک اسپینڈنگز ہیں اس کو بجٹری ایلوکیشن جو ہے وہ اپرووڈ ہے کہیں سے, اس کو دیکھنا ہے نا آپ نے.
اور اگر یہ ہوئی پھر تو وہ نہیں اس ایمبٹ کے اندر آئیں گے, اور اگر نہ ہوئی تو پھر ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ سربراہان مملکت کو جب آپ نیب کے سیکشن 9 جو کہ ڈکٹیٹر رجیم میں قانون لایا گیا تھا, اس قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے راجہ پرویز اشرف, یوسف رضا گیلانی, میاں محمد نواز شریف, آصف علی زرداری صاحب اور باقی لوگ ہمارے منسٹرز ہیں, آپ نے دیکھا کتنے ہم اس بات پہ یقین کر لیں کہ ماضی کے لوگ جو ہیں وہ چور اور ڈاکو ہیں. عمران خان صاحب چوری اور ڈکیتی بھی کریں تو تب بھی وہ چور اور ڈاکو نہیں ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ چور کہنا اور ڈاکو ڈاکو کہنا بند کرنا چاہیے. میں تو نہیں کہتا, یہ تو سابق وزیر اعظم جو ہیں حکومت کو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ جب آپ توشہ خانہ کے مسائل کو کھولیں گے تو ہر سربراہ مملکت نے کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ لیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جناب. تو بات یہی ہے کہ جو یہ ایک سیاسی سلوگنز وغیرہ ضرور بنتے ہیں, اور اس بات پہ جو ہے وہ اچھا چلتے چلتے جو ہے نا خرم چغتائی صاحب, مجھے ایک اور بات بھی بتا دیں. عمران خان صاحب فارن فنڈنگ کیس یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کے حوالے سے پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ مجھے سیاست سے نکالنے کی ایک سازش ہے, اور اس سازش کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب جو چیف الیکشن کمشنر یہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے زبردستی لگوایا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ کہنے میں ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. یہ کیس 2006 سے چل رہا ہے. آپ کی میری اس میں بہت ڈیٹیل, میرے پاس سارا پورا کیس موجود ہے اس میں. ہاں اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس پہ 2017 کا قانون لاگو ہوگا, 2002 کا قانون لاگو ہوگا, لیکن یہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ 6 سال سے جو پینڈنگ کیس ہے وہ آج سازش بن رہا ہے, مجھے لگتا ہے یہ ایک سیاسی بیان ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, اور انہیں احتیاط کرنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. نہیں اس میں کیا اگر فارن یا پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہوتی ہے تو what are the penal consequences؟ دیکھیں جو 2002 کا قانون تھا پولیٹیکل پارٹی آرڈر جو تھا, ایک تو اس میں پہلا سٹیپ ہے آپ کنفسکیٹ کر سکتے ہیں, کنفسکیشن ہو جائے گی اس تمام اماؤنٹ کی, اور دوسرا اس کا دوسرا کانسیکوینسز ہوں گے, یہ اس کا جو رزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بطور وزیر اعظم سوری بطور سربراہ وہ جو ہوگی اگر اس کے اوپر 2002 کا جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر اپلائی کریں گے. اب جتنی بھی وہ جو آپ کی آواز فریز ہو گئی تھی, ذرا آپ مجھے دوبارہ بتا دیجئے اس بارے میں. میں نے یہ کہا کہ 2002 کا جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر ہے اس میں وہ کنفسکیٹ ہوگا وہ اماؤنٹ جو ہے. دوسرا اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ جو ڈیکلریشن دیا ہے عمران خان صاحب نے بطور پارٹی چیئرمین, اگر اس کے اندر مس ڈیکلریشن ہوگا کہ جو ان کو انفارمیشن جو معلومات ان کو دینی تھی الیکشن کمیشن کو وہ درست نہیں ہے یا اس میں کوئی جول ہے, تو اس کے کانسیکوینسز میں 62(1)(f) آئے گا, صادق اور امین والا جو ہے. تو وہ کیسے آئے گا؟ وہ کیا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے فیصل باؤڈا کیس کے اندر جو جس کے آپ بہت ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ 218 کے نیچے الیکشن کمیشن نے جو ہے نا پہلی مرتبہ اپنے اختیارات کو بہت صحیح استعمال کیا, لیکن سپریم کورٹ کی 2017 کی ججمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن از ناٹ دی کورٹ آف لا. فیصل باؤڈا کا کیس جو ہے وہ اسی حوالے سے سب جوڈیس ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس میں فیصلہ ہونا ہے. آلدو کہ لاسٹ ہیئرنگ کے اندر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اس میں ہم نے آپ کا کنڈکٹ بھی دیکھنا ہے. تو میں 2017 کی جو ججمنٹ ہے لٹیگیشن تو نہیں, میرے خیال میں پھر یہ ایک اور نئی لٹیگیشن آئے گی کہ جناب کیونکہ ان کی ان کیس اگر فارن پروہیبٹڈ فنڈز کنفسکیٹ ہوتے ہیں تو ڈیکلیریشن جو ہے وہ مس ڈیکلیریشن میں جاتا ہے, اور مس ڈیکلیریشن کے حوالے سے ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ کھلے گی, اور وہ کسی کورٹ آف لا کے اندر پھر چیلنج ہوگی, اور وہاں سے کورٹ آف لا سے ڈیکلیریشن آیا تو پھر اس کے کوئی کانسیکوینس ہو سکتے ہیں.
بالکل ایسے ہی ہے. لیکن 2017 کی ججمنٹ میں بھی جول ہے کہ جی کس طرح سے دیکھیں 2010 میں آیا تھا یہ 62(1)(f) کی جو امینڈمنٹ تھی جو 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے خرم صاحب آپ کا ایک تو بار بار جو ہے نا یہ فریم فریز ہو جاتا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. جی اب آ رہی آواز جی. جی اب آنی شروع ہوئی ہے. جی کہا کہ وہ جو کوڈ آف لا جو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے 2010 کے اندر 18ویں ترمیم کے اندر کوڈ آیا ڈیکلیریشن تو جب ہم نے 2010 کے بعد سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ 184(3) میں ڈسکوالیفائی کرنا شروع کیا, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ کے پاس ڈائریکٹ اختیار نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مس ڈیکلیریشن ہوا تو پھر جو ہے اس کے بعد آپ جائیں گے سول کورٹ میں یا سیشنز کورٹ کے اندر, ہیں, اور وہاں سے آپ پھر ڈگری کرتے کرتے سپریم کورٹ تک آئیں گے, کیونکہ ٹرائل کورٹ تو پھر ہائی کورٹ بھی نہیں ہے نا. دیکھیں میری آپ 199 میں شاید پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں 199 کی جورسڈکشن کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن سپریم کورٹ جب 184(3) میں, اور آپ کو معلوم ہے 7 سوال ہمارے ایک معزز جج نے سپریم کورٹ میں شیخ رشید صاحب کے کیس کے اندر اٹھائے ہوئے ہیں, پڑھا وہ. دیکھیں آپ یہ دیکھیے کہ امتیاز لالی کیس کے بعد افتخار چیمہ کیس, وہ اکبر نقوی کیس, ڈفرنٹ کیسز آئے, یوسف رضا گیلانی کیس آیا, اس کے بعد یہ سمیع اللہ بلوچ کیس ہے, پھر ذوالفقار بھٹا کیس. اتنے زیادہ کیسز ہیں جس میں آپ کو نظر آتا ہے کوئی 3 ممبر بینچ ججمنٹ ہے, کوئی 5 ممبر بینچ ججمنٹ ہے, پھر اسحاق خان حقوانی جو ہے وہ 7 ممبر ججمنٹ ہے. تو ایک ڈسپیرٹی تو ہے, حالانکہ سمیع اللہ بلوچ کیس میں کافی, اور سمیع اللہ بلوچ آج کا ڈیلی ڈسکس ہو رہا ہے پریزیڈنشل ریفرنس میں بھی, تو یہ سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ 184(3) میں جب آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ بھئی اس میں اگر یہ مس ڈیکلیریشن کا معاملہ آتا ہے, پروہیبٹڈ فنڈ میں جو ہے وہ فنڈز کنفسکیٹ ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد اگر مس ڈیکلیریشن کا معاملہ ہے تو اس کی ڈٹرمنیشن کے لیے ٹرائل کورٹ میں جانا پڑے گا, اور ٹرائل کورٹ سے ہوتے ہوئے آپ پھر اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان تک لڑیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی پہلے ڈیکلیریشن آئے گا, لیکن الیکشن کمیشن کا جو ڈیسیژن ہے وہ اپیلیبل ہے نا. اپیلیبل ہے تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن فیصل واؤڈا کیس کی روشنی کے اندر تو پھر وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ جی یہ 62(1)(f) کے نیچے آتے ہیں اور انہوں نے مس ڈکلیئر کیا, لہٰذا یہ تایاد نہ ہے. صحیح بات ہے. دیکھیں یہی تو بات ہے, جب ایک سیاسی جماعت ایک خاص موقف لیتی ہے اپنے مخالف کو, اور سپریم کورٹ کو یا عدالتوں کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل پرپسز کے لیے, یا عدالتوں کے دروازے کو کٹکھٹایا جاتا ہے, تو بعد میں پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہی سیاسی جماعت کو, جس طرح نواز شریف صاحب میمو گیٹ میں گئے تھے, آج دوسری جگہ پہ مختلف حالات ہیں, تو سیاستدانوں کو, اور جو بار بار آج چیف جسٹس صاحب نے بھی اس لیے کہ سیاستدانوں کا اپنے مسائل سیاسی طریقے سے. بہت شکریہ خرم چغتائی صاحب آپ کا, آپ نے ہمارے سوالوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا. امید ہے کہ آپ کو ہمارے سوال پسند نہیں آئے ہوں گے, آپ کے جواب عوام کو کتنے پسند آئے ہیں اس حوالے سے وہ ضرور فیڈ بیک دیں گے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.